دوستو، انسان نے اپنے طویل ترین مسافت کو انتہائی کم وقت میں طے کرنے کے لیے جو کوششیں کیں وہ بلا شبہ اس کے فن کی تعریف کے لیے کافی ہیں، جس کی مثال ایک ہوائی جہاز سے بھی دی جا سکتی ہے۔ مگر ٹرین یعنی ریل گاڑی ایک ایسی ایجاد ہے جو انتہائی طویل سفر کو کچھ گھنٹوں میں طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ اس کی مدد سے ٹنوں من سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم آج کی ویڈیو میں اس مفید ترین ایجاد کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ تاریخی اندازے کے مطابق ٹرین کا سفر 18ویں صدی میں ممکن ہوا اور اس کے بعد دنیا میں طویل سفر کو طے کرنے کے لیے 40% ٹرین کو استعمال کیا جاتا رہا۔ ٹرین جس کا آغاز برطانیہ سے کیا گیا، جو دنیا کی نظر میں محفوظ ترین سفر کے طور پر نظر آئی۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی 1830 میں اپنی پہلی ٹرین برطانیہ سے برآمد کی اور اس کے فوراً بعد خود ہی ٹرین بنانے کی کوشش کی۔ اور دوستو، 18ویں صدی میں ٹرین کی رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور آج کی تیز ترین ٹرین کی رفتار 584 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن امریکہ میں واقع ہے، جسے گرینڈ سینٹرل ٹرمینل کہتے ہیں، جس میں 44 پلیٹ فارم موجود ہیں۔ دنیا کا طویل ترین ریل نظام آپ روس میں دیکھ سکیں گے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان ریلوے کے بارے میں۔ 1843 میں انگریزوں نے سندھ پر حملہ کیا اور حیدرآباد کے مقام پر تالپور کے میر کو شکست دے کر سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں دریائے سندھ کے راستے لائے گئے 2 فوجی سٹیمر پلینٹ اور سیٹلائٹ کا بہت زیادہ کردار تھا۔ ان سٹیمر کو برطانوی فوجیوں کی ٹرانسپورٹ، کناروں سے گولہ باری کرنے اور دشمن کو دریا عبور کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے دریائے سندھ کے راستے 1852 میں ڈاک کا نظام شروع کیا۔ یہ پوسٹل میل سروس دریائے سندھ کے راستے کراچی سے ملتان تک ڈاک کی ترسیل کرتی تھی۔ اس دور میں سندھ اور پنجاب میں ریلوے کا نظام موجود نہیں تھا اور سڑکوں کا نیٹ ورک بھی بہت کمزور تھا، اس لیے انگریزوں نے پہلے 1856 میں اورینٹل ان لینڈ سٹیم کمپنی اور پھر 1859 میں انڈس سٹیم فلوٹیلا کمپنی شروع کی۔ یہ کمپنی کراچی اور ملتان کے درمیان دریائے سندھ پر جہاز چلایا کرتی تھی۔ کراچی اور ملتان کے درمیان انسانوں اور سامان کے نقل و حمل میں تقریباً 34 دن لگتے تھے، جبکہ دریا کے بہاؤ کی وجہ سے ملتان سے کراچی تک کا سفر صرف 10 دن میں مکمل ہو جاتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کچلنے کے بعد انگریزوں نے لاہور سے کراچی تک ریل بچھانے کا کام تیز کر دیا۔ 1861 میں لاہور سے ملتان اور کراچی سے کوٹری تک 2 ریلوے لائن مکمل ہو گئیں۔ اس سے لاہور سے کراچی کا سفر آسان ہو گیا، مگر اب بھی کوٹری سے ملتان تک کا سفر دریائے سندھ میں سٹیمرز پر ہی کرنا پڑتا تھا۔ 1878 میں کوٹری سے ملتان تک ریلوے لائن مکمل ہو گئی اور دریائے سندھ پر کوٹری سے ملتان تک سٹیمر کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، مگر اب بھی سکھر کے مقام پر دریائے سندھ پر ٹرین کے لیے پل نہیں بنا تھا، اس لیے کراچی سے لاہور جاتے ہوئے سکھر میں ٹرین تبدیل کرنا پڑتی تھی اور دوسری ٹرین پکڑنے کے لیے دریائے سندھ فیریز کی مدد سے، کشتیوں کی مدد سے کراس کر کے دوسری طرف آنا پڑتا تھا۔ مگر 1889 میں پل کی تعمیر کے بعد یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ اب ایک ہی ٹرین کے ذریعے دریائے سندھ کے اوپر سے گزر کر کراچی سے لاہور جانا ممکن ہو گیا۔ اس سے دریائے سندھ کے راستے سفر یا تجارت کا آخری باب بھی بند ہو گیا۔ دوستو، اس ریل کے نظام میں انگریزوں نے کتنی لوٹ مار کی، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1850 اور 1860 کی دہائی میں ہندوستان میں ریلوے فی میل اوسطاً 18,000 برطانوی پاؤنڈ میں تعمیر ہوئی، جبکہ امریکہ میں بالکل اسی وقت فی میل ریلوے کی تعمیر پر تقریباً 2,000 پاؤنڈ خرچ ہوئے۔ یعنی برصغیر میں ہر میل ریلوے کی تعمیر پہ برطانوی سرمایہ داروں نے زیادہ سے زیادہ نفع کی لالچ میں 8 سے 9 گنا زیادہ رقم خرچ کی۔ ریلوے کے اس نظام کا بنیادی مقصد کسی طور بھی ہندوستانی عوام کو فائدہ پہنچانا نہیں تھا، بلکہ یہ نظام برطانوی تجارت، حکومت اور فوجی ضروریات کے لیے بنایا گیا تھا۔ انگریز نے ریلوے کو کانوں سے کوئلہ،
لوہے اور کپاس کو بندرگاہوں تک پہنچانے اور مزدوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کیا۔ 20ویں صدی کے شروع تک ریلوے میں بورڈ کے ڈائریکٹر سے لے کر ٹکٹ چیکر تک کا عملہ انگریزوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس انگریز عملے کو اعلیٰ قسم کی سہولیات اور تنخواہیں ملتی تھیں۔ ریلوے سے متعلق یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1862 کے بنگال کے ہندوستانی مکینک اپنے کام کے اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ وہ خود ریلوے انجن تیار کر سکتے تھے۔ برطانوی اشرافیہ کو یہ بات اس لیے کھٹکی کہ یہ ہندوستانی انجن کارکردگی میں برطانوی انجینئر جتنے ہی مؤثر تھے، جبکہ ان پر آنے والا خرچ کہیں کم تھا۔ چنانچہ 1912 میں برطانوی پارلیمنٹ نے انڈین ورکشاپ میں ڈیزائن اور تیار کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 1854 سے 1947 کے درمیانی وقفے میں ہندوستان نے برطانیہ سے انجن دریافت کیے اور ہندوستان میں ایک بھی انجن تیار نہ ہو سکا۔ دوستو، کیسا لگا یہ ٹرین کا سفر؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔